ऑल राइट और बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है। फिर उनके नीचे जो मेजर आसिम थे जो दूसरी QRF को लीड कर रहे थे और वो दूसरी जगह पे उनकी एंगेजमेंट हुई। उस एंगेजमेंट में मेजर आसिम भी ज़ख्मी हुए, लेकिन ज़ख्मी होने के बावजूद वो शेर का बच्चा जो है वो लड़ता रहा वहाँ पर और उन टेररिस्ट के साथ। और उसके बाद उनके एक नायब सूबेदार थे अनवर नबी साहब, वो एक तीसरी जगह पे टेररिस्ट के साथ एंगेज हुए। तो ये 3 टोलों में थे, तीनों जगह पे उनकी एंगेजमेंट हुई और उस एंगेजमेंट के नतीजे में 4 लोग तो स्पॉट पे जो टेररिस्ट थे उनको मारा गया। और फिर जब वो भागे खारान शहर से, तो थैंक यू टू द लोकल कम्युनिटी, लोकल लोगों ने इंटेलिजेंस दी हमारी फोर्सेस को कि ये इस एरिया से छुप रहे हैं, इस एरिया से निकल रहे हैं, और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से फिर 8 लोग जो हैं वो मज़ीद मारे गए, जो टेररिस्ट थे वो जहन्नम वसल हुए। तो इन टोटल 12 दहशतगर्द जो हैं वो कंफर्म जिनको जहन्नम वसल किया गया। और कुछ डेड बॉडीज़ ऐसी हैं कि जो हमें लोकल इंटेलिजेंस ये बता रही है, लोकल लोगों ने ये बताया कि भागते हुए वो कुछ ज़ख्मी भी साथ लेके जा रहे थे और 1-2 डेड बॉडीज़ भी साथ लेके जा रहे थे। ज़ाहिर है वो फिर हम इस वक्त तक उनको कंफर्म नहीं समझते, लेकिन टेंटिवली जो हमें लग रहा है कि 14 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन 12 इसमें कंफर्म है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं जो पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है बलोच को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है, और बलोच नौजवान को बिलखसूस उस नौजवान बच्चे और बच्ची को जो यूनिवर्सिटी में है, जो कॉलेज में है, उसको डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है स्टेट के साथ, और इस प्रोपेगेंडा टूल के ज़रिए किया जा रहा है। और आज उस प्रोपेगेंडा का मैं समझता हूँ कि वो सारा कुछ सामने आ गया है कि आज बैंक लूटने के लिए, आम बलोचों को लूटने के लिए, उनके पैसों को लूटने के लिए, बलोचों को ही लूटने के लिए वो बैंक्स की तरफ आए, और उनका सारा फोकस जो था वो बैंक पे था और कि किसी तरीके से पैसे कमाएं। तो ये अब आइडियोलॉजी से क्रिमिनोलॉजी की तरफ चले गए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये क्रिमिनल से ख़त्म होने की तरफ जाते नज़र आएंगे। और जिस तरीके से ये ट्रेंड है अगस्त ऑनवर्ड, ये डाउनवर्ड्स है, नोज डाउन है जो टेररिज्म का है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो अगला साल हमारा आ रहा है आगे, इंशाल्लाह ताला ये और कमज़ोर होंगे। और इसमें एक कैजुअल्टी जो है, एक सिविलियन है जो आम शहरी है, उसका नाम अब्दुल हकीम है, उसको गर्दन पे गोली लगी है। वो भी मैं भी उससे मिल के आया हूँ। उसको पाकिस्तान की फ़ौज अपने ऑफिसर्स के साथ वहाँ से उसको रेस्क्यू किया है, उस आम बलोच को, और उसको लेकर आए हैं CMH में। आज उसका फ्री ट्रीटमेंट चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ बलूचिस्तान, उन शेर जवानों का जिन्होंने इनका मुकाबला किया और इनको भागने पर मजबूर किया। और वो वीडियो क्लिप्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, सोशल मीडिया में कुछ अरसे बाद सर्कुलेट कर रहे होंगे, जहाँ वो दुम दबा के भाग रहे हैं। तो दिस इज़ द कैपेसिटी के 5 मिनट 10 मिनट के लिए आए, 1-2 बैंक्स को उन्होंने ATMs वगैरह से कुछ तोड़ने की कोशिश की और कुछ पैसे ले जाने की कोशिश की। टोटल कोई 34 लाख रुपए हैं जो नेशनल बैंक से उन्होंने जो कैश काउंटर में पड़े थे वहाँ से लेके गए हैं। और उसके लिए भी अब हम पूरा गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी प्लान बना रही है फॉर द बैंक्स, क्योंकि अब इनका फोकस जो है वो बैंक्स की तरफ चला गया है। तो नाउ वी हैव टू क्या बातें और बलोचों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया और आखिर में जाके बैंक डकैती तक ले आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए भी गवर्नमेंट स्टेट बैंक के साथ मिल के पूरा एक प्लान कर रही है। मुझे ये कह लेने दीजिए कि मैं बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से, जिन लोगों ने अपना मुकद्दस खून FC के जवानों ने और पाकिस्तान फ़ौज के अफसरों ने बहाया है, उस मुकद्दस खून का हमें एहतराम है। बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। न सिर्फ शुक्रगुज़ार हूँ बल्कि उन तमाम शोहदा का जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो पाकिस्तान पर निछावर की और बलूचिस्तान के फ्यूचर पे की। ये आज आप सड़कों पे हमले देख रहे हैं, ये आप आज इलेक्ट्रिक पायलट्स को उड़ाने के लिए जाते हैं, ट्रेन पे कौन सफ़र करता है, आम लोगों को बसों से उतार के मार रहे हैं। ये लोग आकर अपनी जानों पे खेल के हमारी सिक्योरिटी, हमारे कल के लिए कोई किस इलाके से है, कोई किस इलाके से है। कल एंटी स्मगलिंग में हमारा एक FC का जवान जो है वो शहीद हुआ, जो कि क्वेटा का ही रहने वाला था। और ये बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इन कुर्बानियों को बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की हुकूमत
بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رسپانس میکنزم میں آپ سے پچھلی پریس کانفرنسز میں کہتا رہا کہ ہم ایک رسپانس میکنزم بنا رہے ہیں، وہ رسپانس میکنزم آپ کو آج الحمدللہ نظر آیا ہے اور بھرپور انداز میں نظر آیا، اور یہ فیوچر میں بھی نظر آئے گا۔ جب جب یہ ہماری سڑکوں پہ آئیں گے، جب جب یہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مار کھائیں گے، اور یہ اپنے بلوں میں جب گھسنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر بھی بہترین آئی بی اوز کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ صرف یہ پچھلا سال جو گزرا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 900 ٹیررسٹ جو ہے، ہارڈ کور ٹیررسٹ 900 ٹیررسٹ جو ہیں وہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے اور لوکل لوگوں کی مدد سے، لوکل لوگوں کے انٹیلیجنس کی مدد سے، آئی بی اوز کی مدد سے، اور جتنی آئی بی اوز ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دیر آر اونلی 2 ٹولز، 1 ٹول از ٹیکنیکل، وہ ٹول تو آلموسٹ ہم نے انٹیلیجنس ایجنسی سے واپس لے لیے کہ جب ہم نے ان کو ساری جگہوں پر سانگان جیسی جگہوں پر ٹاور لگا کے دے دیے جہاں پر وہ انٹرنیٹ فیسلٹی جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور اس انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری کیپیسٹی اب الحمدللہ وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جہاں ہم واٹس ایپ انٹرسیپٹ کر رہے ہیں یا باقی انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آلموسٹ الحمدللہ ڈیولپ ہو گئی ہے، لیکن کچھ عرصہ نہیں تھی۔ تو دوسرا ٹول ہیومن انٹیلیجنس ہے، یہ جتنے لوگ مارے گئے یہ سارے لوکل انٹیلیجنس سے مارے گئے، اور خاران کے لوگوں نے جس طریقے سے ان کو لان تان کیے اور جس طریقے سے رسپونڈ دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ میڈیا کے دوست ہیں، کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا ہے بلوچستان کے رسپونڈ دیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ میڈیا کے دوست ہیں، کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا ہے۔ بلوچستان کے لوگ اب جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کرنا چاہتے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ وہ خوف سے، دہشت سے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا جو ان کا سب سے بڑا ٹول ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دیر آر 3 ٹولز جس پر وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ پہلا ٹول ہے ان کا وائلنس، وہ اگست کے بعد نیچے جا رہا ہے۔ دوسرا ٹول جو ہے وہ ان کا سوشل میڈیا ہے، اور تیسرا ٹول سوشل منور۔ سوشل منور تھا، آپ کو یاد ہے جب ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ ریڈ زون بند ہوتا تھا، بلوچستان کی ہائی ویز 7 دن 10 دن بند ہوتی تھی۔ آج الحمدللہ بلوچستان کی کوئی ہائی وے 7 منٹ بند نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی احتجاج کے نام پہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گورنمنٹ کا رسپانس جاتا ہے، کلیکٹیو رسپانس جاتا ہے۔ ہم آئین کے تحت ہمیں یہ اختیار پاکستان کی آئین نے دیا ہے، پاکستان کے ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے، سپریم کورٹ کا یہ حکم موجود ہے کہ کسی کو سڑک بند کرنے نہیں دیں گے۔ تو ان کا سوشل منور کا چیپٹر جو ہے وہ تو کلوز ہو گیا ہے، وہ تو آلموسٹ اب آپ کو کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ سوشل میڈیا، یس اٹ از اے چیلنج، اور اس چیلنج کو آل آف سڈن اگر آپ بند کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ صرف یہاں پہ نہیں، یورپین کنٹریز میں بیٹھ کر پورے سیلز بنے ہوئے ہیں، جو وہ سیلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پورا ایک نیریٹو اپنا جو ہے وہ کے اگینسٹ۔ تیسری جو چیز ہے، ظاہر اٹ از امپورٹنٹ بیکاز اس میں وی آر آپریٹنگ ان گرے، اس کا پازیٹیو استعمال سوشل میڈیا کا جو ہو رہا ہے، جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تو گورنمنٹ ہیڈ اے پلان فار دیٹ ٹو۔ 3 ارب روپے لگا کر ہم تمام اپنے سکولز میں، تمام اپنے کالجز میں، تمام اپنی 11 یونیورسٹیز میں، تمام بلوچستان کے ہاسپٹلز میں ہم فائبر کیبل بچھا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے انٹرنیٹ پرووائڈ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس انٹرنیٹ کا یوزیج کیا ہے۔ اور یہ جو انٹرنیٹ ہے کہ جو ولڈرنیس میں کھمبے لگے ہوئے ہیں اور کس کس کے فنڈ سے لگے ہوئے ہیں، کہاں سے لگے ہیں، کیوں لگے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھار کہ سانگان جیسے علاقے میں جہاں پر آبادی نام کی چیز نہیں ہے، وہاں پر آپ کو ایک ٹاور نظر آئے گا، اور ہیلی کاپٹر پہ میں جا رہا ہوتا ہوں جو ہے 4G سروسز چل رہی ہوتی ہے۔ وائی؟ دیر واز اے برین بیہائنڈ دس۔ یہ سارے وہ ٹولز تھے جو استعمال کیے گئے بلوچستان کے ریاست کے خلاف، بلوچستان کی فرجیلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو الحمدللہ این ایکسلنٹ رسپانس فرام FC بلوچستان، IGFC ساؤتھ، کمانڈر 12 کور، پاکستان فوج کے سربراہ سپاہ سالار فیلڈ مارشل سے لے کر آخری سپاہی تک، میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے کل کے لیے، ہمارے بچوں کے کل کے لیے آج اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، آج اپنا مقدس خون جو ہے وہ اس سرزمین پہ بہا رہے ہیں۔ بلوچستان کے لوگ اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ رسپانس میکنزم جس کا میں اتنے عرصے سے کہہ رہا تھا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ 12 کنفرم جہنم وصل، 2 کا ہمیں شک ہے اور کچھ اس پہ زخمی ہوئے ہیں، بلڈ سپاٹس ہر جگہ پہ جہاں سے وہ گئے ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں،
اور سرچ آپریشنز جو ہیں وہ ہمارے اب بھی اس وقت بھی ایز وی اسپیک اس وقت بھی ہمارا سرچ آپریشن جو ہے وہ نیئرسٹ ویسینٹیز میں جاری ہے. جب یہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مار کھائیں گے. شکریہ. اینی کوشچن؟ جی نہیں 34 لاکھ روپے تو ریکور نہیں ہوئے. وہ جہاں پہ وہ تقسیم ہو رہے تھے پیسے کہ کون کتنے لے کے جائے گا وہاں پر ہی وہ ہٹ ہوئے اور وہیں پر وہ جنم وصل ہوئے. پہلے آئی ٹی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر پنجور سے بھی ایک پروفیسر صاحب پکڑے گئے. مطلب یہ لوگ پینیٹریٹ ہو گئے ہیں تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں اور بچوں کو برگلا رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو اساتذہ ہیں ان کی چیک کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ جو بچے جو پکڑے بھی گئے 3 بچے, تو ان کو ریہیبلیٹ کرنے کے لیے کوئی سینٹر وغیرہ بنانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں بات اتنی ہے کہ ریڈیکلائز ہونے کے لیے سوسائٹی میں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں. تعلیم یافتہ لوگ بھی ملتے ہیں, آپ کو ان پڑھ لوگ بھی ملتے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ ادھر نہیں ہو رہا, کوئی انہونی چیز نہیں ہو رہی. ایمن الزواری ڈاکٹر تھا, اسامہ بن لادن ایک انجینئر تھا, سو اینڈ سو وی کین ہیو ہنڈریڈز آف ایگزامپلس. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایک ویکیوم 2018 کے بعد ایک اپیزمنٹ کی پالیسی آئی, ایک ویکیوم آیا, اور جس کا لا فیئر کا کام ہے. اس لڑائی کو جب آپ گرے میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو 2 قسم کے وارز ہیں, ایک وار فیئر ہے اور ایک لا فیئر ہے. لا فیئر کو پروونشل گورنمنٹس نے لیڈ کرنا ہوتا ہے, اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے, پولیٹیکل لوگوں نے لیڈ کرنا ہوتا ہے, اور وہ انیبلنگ انوائرمنٹ وارفیئر کے لیے دینا ہوتا ہے اپنی سیکورٹی فورسز کو, سو دیٹ کہ وہ رزلٹ اچیو کر سکیں. ہم نے ڈائیورس نہیں کیا اس لڑائی کو. فرام دا ڈے فرسٹ آ کے ہم نے اس لڑائی کو اڈاپٹ کیا, اور آج اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ آج لا فیئر میں ہم نے وہ اچیو کیا ہے, وہ لیجسلیشن کی ہے کہ اس لیجسلیشن کے ذریعے ہم نے انیبلنگ انوائرمنٹ دی ہے اپنے سیکورٹی فورسز کو. جہاں تک اسٹوڈنٹس کی بات ہے, پروفیسرز کی بات ہے, یس وی آر آپریٹنگ ان گرے. وزیر اعلیٰ بلوچستان پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو آپ نے ملاحظہ فرمائی.